بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو نحو کی پہلی غزل جس کے شاعر میر تقی میر ہیں اس کی تشریح کریں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، شروع کرتے ہیں غزل کے پہلے شعر سے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ شعر کا حوالہ لکھیں گے کہ شاعر کا نام میر تقی میر، صنف شاعری غزل، ماخذ کلیات میر تقی میر۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ مندرجہ بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ غزل کے مطلب میں شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بیماری دل یعنی محبت نے انہیں کہیں کا نہ رکھا۔ مرض عشق ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ یہ مرض بڑھتا گیا اور شاعر نے اس مرض کے علاج کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی اور مختلف دواؤں سے اس کا علاج کرنا چاہا، ہر طرح سے جتن کر ڈالے، لیکن جو وہ اس کا علاج کرتے رہے اس کی سنگینی بڑھتی گئی، دوائیں بے اثر ہو گئیں اور شاعر نے جتنی تدابیر خود کو بچانے کے لیے کی سب کی سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ یہ بیماری اور اس کی وجہ سے وہ موت کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اس روگ نے ان سے ان کی زندگی چھین لی۔ شاعر کو یہ اندیشہ پہلے ہی سے تھا کہ اس کا روگ ان کی جان لے کر ہی ٹلے گا۔ دوسرا شعر ہے: عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ اس کی تشریح یوں ہوگی کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت یعنی دور جوانی، جو حیات انسانی کا سنہرا دور ہوتا ہے، اس میں انسان آزاد پنچھی کی مانند عزم و ہمت و بے فکری کی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ اس عہد میں انسان کے پاس توانائیاں ہوتی ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے قوتیں ہوتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا بد نصیب انسان ہوں کہ یہ سنہرا دور بھی مصائب و آلام کی نظر ہو گیا۔ میں نے یہ دور بھی نہایت دکھ و درد اور بے چینی کے عالم میں اشک بہاتے ہوئے گزارا ہے۔ اب جب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں تو میرے پاس اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ مزید کوئی تکلیف برداشت کر سکوں۔ میں اس قدر ناتواں اور نیم جاں ہو گیا ہوں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی میں نے پوری رات تمہاری یاد میں رو رو گزار دی اور جیسے ہی صبح کی سفیدی پھیلیا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دن اور طلوع آفتاب کے مناظر دیکھ سکوں۔ ایک دکھ بھرا عہد جوانی گزارنے کے بعد اب میں بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ عزیز طلباء، عہد جوانی یعنی جوانی کا وقت اور پیری کا مطلب ہے بڑھاپا، اور اس پہ مصائب و آلام جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پریشانیاں یا غم، اور اشک کا مطلب ہوتا ہے آنسو، نیم جاں یعنی نیم مردہ، ناتواں کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ تیسرا شعر ہے کہ حرف نہیں جاں بخشی میں، اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں شاعر میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب اعلیٰ ظرف ہے، یعنی بڑی ظرف والا ہے، اور ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ درگزر کرنا اس کی خوبی ہے، مگر یہ ان کی اپنی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان کی جان بخش دیتا ہے۔ لیکن میرے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ میری قسمت میں تو محبوب کے ہاتھوں مرنا لکھا جا چکا ہے، لہٰذا میں بے بس ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری جان بخشی نہیں ہوگی۔ اگلا شعر: ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔ ناحق کے معنی ہیں بلا وجہ یا بے وجہ، اور تہمت کے معنی ہیں الزام۔ مختار کا مطلب ہے با اختیار ہونا، یعنی ہم مجبوروں پہ بلا وجہ ہی با اختیار ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ عبث کے معنی ہیں بلا وجہ، بیکار یا خوامخواہ۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اس شعر کو ہم حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں شاعر نے صوفیہ کرام کا نظریہ جبر پیش کیا ہے، جس کے مطابق انسان اس دنیا میں ایک کٹ پتلی ہے جو کاتب تقدیر کا پابند ہے۔ محبوب کی خوشنودی یہ نظریہ جبر دونوں حوالوں سے انسان ایک ایسی مجبور مخلوق ہے جسے اپنی زندگی پہ کسی طرح کا اختیار نہیں ہے۔ اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، یعنی کہ مجبور اور مختار دو مختلف متضاد الفاظ ہیں جو ایک مصرعے میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم انسانوں پر اپنی مرضی کی تہمت بلا وجہ لگائی گئی ہے، کیونکہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔
اس لیے ہم انسانوں کو فقط یہاں بدنام کیا جاتا ہے۔ شعر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھ پر تو ناحق کی تہمت لگائی گئی ہے کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں، ہوتا وہی ہے جیسا میرا محبوب چاہتا ہے۔ ہماری عشق کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی بالکل ختم کر دی ہے اور ہر کام کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ تمہاری کیا مرضی ہے، تم کس طرح رضامند ہوگے۔ اس کے باوجود اگر تم ہمیں اپنے ارادوں میں خود مختار کہتے ہو تو یہ ہم کو بلا وجہ بدنام کرنے والی بات ہے اور یہ محض ایک الزام ہے۔ اسٹوڈنٹس اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ سپید و سیاہ یعنی کالا اور سفید، اور جوں توں جیسے تیسے ہے کہ شاعر میر تقی میر اپنی زندگی کی بے بسی، لاچاری اور مجبوری بیان کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام میں انہیں صرف یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ رات بھر روتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور دن کو جوں توں کر کے شام کر ڈالتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں غرق وقت کاٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت کا چکر ان کے اختیار سے باہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس و لاچار ہیں، دنیا کے کاموں میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر نے لفظوں کی تکرار اور متضاد الفاظ کے استعمال سے حسن شاعری کو اجاگر کیا ہے۔ شاعر اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، سکون و راحت سے بھرپور، لیکن کہیں بھی اس کی مرضی نہیں چلتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے حالات تبدیل کر سکوں اور اپنی سوچوں کی بے چینی تبدیل کر سکوں۔ میں اپنی ذات پر جتنا اختیار رکھتا ہوں اسی کو استعمال کرتا ہوں۔ رات بھر بے قراری میں آنسو بہا کے وقت گزار دیتا ہوں اور دن میں مصیبتیں جھیل کر اپنی روح کو تسکین پہنچا لیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس اس شعر میں جس لفظی تکرار یا متضاد الفاظ کی بات ہوئی ہے، اس میں متضاد الفاظ ہیں سپید و سیاہ اور دن شام رات صبح، اور تکراری لفظی میں ہم رو رو کا لفظ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سعاد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے کولو قسم پر ہائے خیال خام کیے۔ سعاد کہتے ہیں کلائی یا ہاتھ کو، سیمی کہتے ہیں چاندی جیسے یا رو پہلا یا خوبصورت، اور کولو قسم یعنی وعدے، اور خیال خام یعنی بیکار میں یا فضول میں۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرا محبوب بڑا بے وفا نکلا، اس نے وفا نہ نبھائی۔ شاعر کے بقول ان کا عشق اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی، لیکن ان کے محبوب نے ان کی اس قربانی کی قدر نہ کی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے شاعر سے وفا نہ نبھانے کا عزم کر رکھا ہے۔ افسوس یہ کہ شاعر نے اپنی سادگی میں اس کی قسموں اور وعدوں پر اعتبار کر لیا، لیکن اس کے محبوب نے دھوکہ دیا۔ شاعر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب نے اپنا عہد نہیں نبھایا، ہم ہی ناداں تھے جو اس کے وعدوں کا اعتبار کر بیٹھے۔ مکتب میں عرض کرتے ہیں کہ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ کشکا یعنی ماتھے پہ جو ہندو تلک لگاتے ہیں یا بندیا، اس کو کہتے ہیں دیر مندر یا گرجا کو کہا جاتا ہے، اور ترک کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ اس شعر میں شاعر نے بڑی مایوسی اور لاچاری کا اظہار کیا ہے، کیونکہ میر تقی میر کی پوری زندگی مصائب و آلام سے گھری رہی، لہٰذا مکتب میں شاعر زندگی سے مایوس ہو کر طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میر کے دین و مذہب کو اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے تب ماتھے پہ ٹیکا لگا کر اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیا ہے، اب تمہیں میر کسی بت خانے میں بیٹھا نظر آئے گا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو غزل کے تمام اشعار کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، جیتے رہیے۔ اللہ حافظ۔